حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچی۔ حضرت ادریس علیہ السلام قائمہ القدر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کا کھانا بہشت جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متاثر ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل پڑے۔ جاتے ہی جاتے گندم کے کھیت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا کہ چلو چند گوشے گندم کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجیب بات ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ یہ وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کی ملکیت میں تصرف حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانے کی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اس طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو تم کون ہو۔ مسافر نے کہا، میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس وقت میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی موت کا حکم ملتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا، آپ مجھ کو روح قبض کرنے کی کڑواہٹ سکھا دیں تاکہ مجھے زیادہ خوف اور عبرت ہو، میں اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ہونے پر جان قبض کر لی گئی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے ادریس علیہ السلام، جان نکلنے کی تلخی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک ادھیڑی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر مجھے خوف الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے، دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ سے زیادہ کروں۔ ملک الموت ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے۔ پھر انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی جان، موت کی تلخی سہ چکا ہوں، پھر دوزخ بھی دیکھی اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ جام پی لوں؟ تب انہوں نے کہا، ہاں، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔
शायद प्यास की वजह से हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने वापस आने का अहद किया और बाहुक्म इलाही नालैन दरख्त तूबा के नीचे छोड़कर बहशत में दाखिल हो गए, क्योंकि बाहर आने का अहद किया था और नालैन को भी दरख्त के नीचे छोड़ आए थे। कुछ देर बाद मुल्कुल मौत ने इनको आवाज़ दी, ए भाई तख़ील मत करो। तो जवाब में हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उश्कफ जो जवार आलम फरमाता है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अब तो मैं जान कनी का मज़ा चख चुका हूँ और मैं दोज़ख भी पहुँच चुका हूँ, और ये भी अल्लाह अज़्ज़ो जल फरमाता है, इनको वहाँ कोई तकलीफ़ ना पहुँचेगी और ना ही इनको वहाँ से कोई निकालेगा, यानी जो बहशत में गया वापस ना निकाला जाएगा। ए भाई, अब मैं हरगिज़ नहीं आऊँगा। बारगाह इलाही से आवाज़ आई, ए इज़राइल, तू अदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़कर चला जा, मैंने इनकी तकदीर में यही लिखा था। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम मौत का मज़ा चाहकर और दोज़ख को देखकर जन्नत में जा रहे थे। तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बोले, हर नबी पर बहशत हराम है जब तक बहशत में ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल ना हों। फिर आवाज़ आई, इज़राइल अलैहिस्सलाम, मैं बहशत को दरीग़ नहीं रखता, लेकिन अव्वल बहशत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे। इसके बाद इनकी उम्मत हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम तो बहशत में चले गए और इनके सब फर्जंद फराग से गरियावज़ी में थे। एक दिन इबलीस इनके पास आया और कहा, तुम रोया मत करो, मैं तुम्हारे बाप की सी एक सूरत बना देता हूँ, तुम इसको शबो रोज़ देखा करो और पूजो, इससे तुम्हारा सब दर्द और दुख ख़त्म हो जाएगा और तब तुम सब खुश रहोगे। अब इबलीस लैन ने एक ऐसी सूरत बनाई कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की शक्ल और बुत में कोई फ़र्क न था और वो लोग इस सूरत को पूजा करते थे, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती तमाम आलम में फैल गई। मशरिक़ से मग़रिब तक ये रवाज जारी रहा। कोई आदमी अल्लाह तबारक ताला को ना जानता था, इल्मो अमल दोनों था। बाद में खुदा ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इन पर पैगंबर बना कर भेजा ताकि इनको हदायत की राह बताएं। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुम आमीन।